میں نے آنکھوں میں کسی اور کے خواب سجائے اور بھائی مجھے کسی اور کے ساتھ رخصت کرنے کی تیاریوں میں مگن تھے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ میرے دل میں کیا ہے۔ میں تو بس رات ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس جیل نما گھر سے نکلنے کی تیاری تو میں کب سے کر کے بیٹھی۔ جیسے ہی رات ہوئی میں نے اپنا کچھ قیمتی سامان اٹھایا، حویلی کی چھت سے نیچے جاتی سیڑھیوں کی طرف چل پڑی۔ وہاں سے نیچے اتری، ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جس کی چابی میں نے پہلے ہی بھائی کے کمرے سے اٹھا لی تھی۔ خاموشی سے وہ تالا کھول کر میں حویلی سے باہر نکل آئی۔ باہر کا منظر بہت ہی عجیب سا خاموش تھا۔ دن میں حیدرآباد کے شہروں میں جتنی رونق ہوتی ہے، رات کو وہاں اتنی ہی ویرانی تھی۔ میرے قدم یہ سب کرنے سے قبل ذرا بھی لڑکھڑائے نہیں تھے۔ میں بھی اسی سردار خاندان کا خون تھی اور جو فیصلہ کر لیتی اس پر اٹل رہنا میری عادت تھی۔ اس اندھیری سیاہ رات میں سرد ہوا کے تھپیڑے کھانے کے باوجود میں آہستہ آہستہ وہاں سے چلتے ہوئے اپنے علاقے سے باہر جا رہی تھی۔ میرے اندر اپنی سچی محبت کو پانے کا جنون اس قدر تھا کہ میں چاہ کر بھی اپنے قدموں کو روک نہیں سکتی تھی۔ میں جانتی تھی اگر میں کل شادی کر لیتی تو میری محبت حارث جیتے جی مر جاتا۔ بس اسی لیے میں نے اس قید سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ میرے بھائی بہت اثر رسوخ رکھتے ہیں، وہ مجھے جلد سے جلد تلاش کر سکتے ہیں، مگر میں نے کچی گولیاں نہ کھیلی تھیں۔ اتنا زیور اور پیسہ ساتھ لے کر جا رہی تھی کہ کم از کم کچھ مہینے میں اور حارث کہیں چھپ کر آسانی سے زندگی گزار سکتے تھے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ پیدل چلنے کے بعد میں اس در پر پہنچ ہی گئی جس کی خاطر میں نے یہ قدم اٹھانے کی حماقت کی تھی۔ حارث کا دروازہ دیکھ کر میرے چہرے پر خوشی کی ایک لہر دوڑ آئی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، شاید سب سو رہے تھے۔ تب کچھ ہی منٹ دروازہ کھلنے میں لگے، مگر جیسے ہی دروازہ کھلا میں نے کہا، حارث دیکھو میں آ گئی ہوں، آؤ چلو۔ ابھی میں الفاظ منہ میں ہی تھے کہ میرے منہ پر کسی نے زوردار تمانچہ رسید کیا۔ اس زناٹے دار تھپڑ نے میرے کانوں میں درد کی ٹیسیں اٹھا دیں۔ میں حیرت اور بے یقینی کے عالم میں سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی جو حارث کی والدہ تھیں۔ شاید میں نے بے دہانی اور جلدی میں دیکھا ہی نہیں کہ سامنے کون کھڑا ہے، اور بے دھڑک اپنی بات کہہ ڈالی۔ حارث کی امی مجھے شعلہ بار نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں تو کبھی حارث اپنی ماں کو دیکھتا۔ حارث ماں کے پلو کے ساتھ یوں بندھا کھڑا تھا جیسے مجھے جانتا ہی نہیں۔ اس کی ماں سر پیٹنے لگی اور بولی، کیسی بے حیا لڑکی ہے، اتنے بڑے گھر کی ہے، تجھے اپنے بھائیوں کی عزت کا خیال نہ آیا؟ ہم تجھے اپنے گھر پر بالکل نہیں رکھیں گے۔ کل کو تیرے بھائی میرے بیٹے کو کوئی نقصان پہنچا دے تو ہمارا کیا ہوگا؟ میں اس کی ماں کے ارادے بھانپ گئی تھی۔ وہ مجھے قبول کرنے سے آ رہی تھی۔ میں نے اسی وقت ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا، آنٹی اس طرح نہ کریں، حارث مجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے، لیکن اس عورت نے میری ایک نہ سنی اور بولی، محبت؟ اگر وہ تم سے اتنی ہی محبت کرتا ہوتا تو اس طرح نہ کھڑا ہوتا۔ بی بی، ہر ایک کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے، تیری بھلائی اسی میں ہے کہ تو یہاں سے نکل جا۔ یہ کہہ کر اس عورت نے مجھے دھکا دیا اور میں جو اس کے گھر کی دہلیز پار کر کے کھڑی تھی ایک دم جھٹکے سے پیچھے کو گرنے لگی۔ میں نے لڑکھڑاتے ہوئے اپنے آپ کو سنبھالا۔ اتنی غیرت تھی مجھ میں کہ میں اس گھر میں ایک لمحہ بھی نہ رکوں۔ میں نے حارث پر ایک افسوسناک نظر ڈالی اور وہاں سے واپس مڑ گئی۔ میرے ہاتھ پاؤں بری طرح کانپ رہے تھے۔ میں جو محبت کے آسرے پر گھر سے نکلی تھی، آج اسی محبت نے مجھے بے آسرا کر دیا۔ میں نیم مردہ قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی ان کی تنگ و تاریک گلیوں میں چلنے لگی۔ وقت کو تو جیسے تالے لگ گئے۔ میں آہستہ آہستہ چلتی جا رہی تھی کہ اچانک مجھے دور ایک موڑ پر رکشہ کھڑا دکھائی دیا۔ اس وقت میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں چلتے چلتے رکشے کے قریب پہنچ گئی۔ وہاں ایک درمیانی عمر کا رکشے والا کھڑا تھا۔ اس کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں، اس کے ہاتھ میں سگریٹ پکڑا ہوا تھا۔ اس کا حلیہ مجھے مشکوک سا لگ رہا تھا، لیکن اس وقت میرے پاس پناہ لینے کی اور کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہاں پر اگر میں اکیلی رہی تب بھی میری عزت محفوظ رہنی ہے، اسی لیے بہتر ہے کہ کسی کا سہارا لے لیا جائے۔ میں جیسے ہی رکشے کے پاس گئی، اس نے کہا، بی بی آپ کو کہاں جانا ہے؟ تب میں نے کہا، مجھے اپنی جگہ لے چلو۔ وہ میری طرف ہکا بکا ہو کر دیکھنے لگا اور بولا، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ کو اس وقت میں کہاں لے جاؤں؟ میں نے کہا کہ مجھے بس اپنے گھر لے جاؤ، میں اس کے بدلے میں تمہیں ڈھیر سارے پیسے دوں گی۔ میری بات پر پہلے تو وہ خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا،
پھر نہ جانے سے کیا سوچی کہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر آنے پر راضی ہو گیا۔ میں اس کے رکشے میں بیٹھ گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اب میری منزل کیا ہوگی، لیکن میں اتنا جانتی تھی کہ اگر واپس گئی تو بھائی مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ وہ رکشہ چلاتا تھا۔ تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد مجھے حیدرآباد کے دیہاتی اور کچے سے علاقے میں لے آیا۔ اس وقت فجر کی اذانیں شروع ہو گئی تھیں۔ اس نے مجھے گھر کے سامنے اتارا اور بولا، آپ یہاں رکیں، میں ابھی آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ رکشہ گلی کے کونے میں چلانے لگا۔ میں اس کے گھر کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ بہت ہی چھوٹا اور کچی دیواروں پر مشتمل گھر تھا۔ وہ آیا اور بولا، بی بی جی، میرا نام نواز ہے اور میں یہاں اکیلا رہتا ہوں، اگر آپ رہنا چاہو تو رہ سکتی ہو۔ یہ کہہ کر وہ گھر کا تالا کھولنے لگا۔ میں اس کے پیچھے چل پڑی۔ وہ ایک کمرے اور چھوٹے سے صحن پر مشتمل گھر تھا۔ صبح کی نیلگون روشنی آسمان پر پھیل رہی تھی، اس لیے گھر کا نقشہ بخوبی دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ مجھے اندر لے آیا، خود کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں ہاتھ منہ دھو کر واپس کمرے میں آ گئی۔ کمرے کا ماحول کچھ ایسا تھا کہ وہاں پر 3 چارپائیاں پڑی تھیں، جن میں سے ایک ٹوٹی ہوئی تھی اور کمرے کی ایک جانب ایک ٹوٹا ہوا بکسا پڑا تھا۔ میں ایک امیر کبیر خاندان سے تھی۔ ہمارے گھروں کے تو ملازم بھی اس سے بہتر حالت میں زندگی گزار رہے تھے۔ خیر، میں نے زندگی کا انتخاب خود کیا تھا، لیکن میں نے سوچ لیا کہ کل دن میں مناسب جگہ کا انتخاب کر کے وہاں چلی جاؤں گی۔ میں چارپائی پر لیٹی تو چند ہی منٹوں میں میری آنکھ لگ گئی۔ نہ جانے کب میری گہری نیند سے آنکھ کھلی۔ میرے کانوں میں آوازیں پڑنا شروع ہو گئیں۔ کوئی کہہ رہا تھا، سلیم نے رات کو کسی لڑکی کو بھگا کر شادی کر لی۔ سلیم رات و رات اپنے ساتھ کسی لڑکی کو لے کر آیا ہے۔ یہ باتیں سنتے ہی ایک دم میں ڈر کر اٹھ بیٹھی۔ تب ایک عورت کمرے میں آئی، میری جانب معنی خیز نظروں سے دیکھ کر مسکرانے لگی اور بولی، ماشاءاللہ بھائی، سلیم کی تو قسمت جاگ گئی ہے، ہیرا لے کر آیا ہے، ہیرا۔ یہ سب سنتے ہی میرے پورے جسم میں خوف کی عجیب سی لہر دوڑ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سلیم نامی شخص بھی کمرے میں داخل ہوا۔ بولا، بی بی جی، برا مت منائیے گا، یہ محلے کے لوگ ہیں، نہ جانے انہیں کیسے خبر لگ گئی، یہ لوگ آپ کو دیکھنے یہاں پہنچ آئے۔ اب میں انہیں کچھ کہوں تو آپ کی عزت خراب ہوگی۔ اس کی بات تو ٹھیک تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں عجیب سی مکاری تھی۔ میرے دل کو عجیب سا کھٹکا ہوا، مگر میں خاموش رہ گئی۔ جیسے جیسے سر پر سورج آتا گیا، لوگوں کا تانتا بند گیا۔ پورا صحن عورتوں سے بھرا ہوا تھا، ہر کسی کی زبان پر الگ ہی بات تھی۔ سلیم کی خوشی سے باتیں کھلی ہوئی تھیں۔ میرے اندر غصے کا ایک طوفان برپا ہوا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں سلیم کو روکوں، مگر میں ایسا نہیں کر پا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک بڑا آدمی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے اپنے کانوں میں بالیاں پہن رکھی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں لال سرمے کی دھار سے بدماشی اور شیطانیت جھلک رہی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو سلیم بھی اس کے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ اس شخص نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت مال لایا ہے تو سلیم، بس آج رات کے لیے یہی ٹھیک ہے، بھیج دے اسے، کہیں اس چاند کو نظر نہ لگ جائے۔ یہ کہہ کر اس نے ہاتھ میری جانب بڑھایا۔ میں نے حقارت بھری نظر اس پر ڈالتے ہوئے ہاتھ پرے ہٹا دیا۔ وہ میری طرف گرا کر دیکھنے لگا اور بولا، بڑی ہی دلیل لڑکی ہے سلیم، اس سے تو میں آج اور ابھی نکاح کروں گا، چلو جلدی سے مولوی کو بلاؤ، نکاح کا بندوبست کرو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ سلیم بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ میں بری طرح ڈر گئی۔ میں کسی ایرے غیرے سے شادی نہیں کر سکتی تھی۔ باہر نکل کر احتجاج کرنا چاہتی تھی، لیکن ان لوگوں نے اس شخص کے آنے کے بعد کمرے کو باہر سے کنڈی لگا دی۔ میں دروازہ پیٹتی رہی، لیکن کسی نے میری ایک نہ سنی۔ میری آنکھیں مسلسل آنسوؤں کی لڑیاں بہا رہی تھیں۔ میرا جی چاہا میں کسی طرح واپس لوٹ جاؤں، لیکن اب شاید دیر ہو گئی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد کسی نے دروازہ کھولا۔ وہ سلیم تھا، اس کے ساتھ اس کا وہی دوست تھا، شاید ہر اچھے برے کام کا مالک دوست۔ وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے۔ اس شخص نے میرے اوپر لال چادر اڑا دی اور بولا، اے لڑکی، خاموش ہو کر بیٹھ، ورنہ تیرا وہ حشر کروں گا کہ یاد رکھے گی۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ ذہن میں ایک ہی سوال تھا کہ کاش کوئی معاوضہ ہو جائے، میں اس ظالم شخص کے ہتھے چڑھنے سے بچ جاؤں، لیکن شاید اب میری سلامتی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ مولوی صاحب اور گواہان نکاح کے لیے پہنچ گئے تھے۔ میرا دل بار بار حارث کو یاد کر رہا تھا۔ میں نے اپنے گھر سے اس شخص کو پانے کے لیے قدم باہر نکالے، اور اللہ نے نہ جانے میری قسمت میں کیا ڈال دیا تھا۔
इस शख्स को तो मैं जानती तक नहीं थी। मौलवी साहिब ने अभी निकाह पढ़ाना शुरू ही किया था कि अचानक ऐसी आवाज़ आई, गोया किसी ने घर का दरवाज़ा तोड़ दिया हो। एकदम भगदड़ मच गई। अगले ही लम्हे कमरे में जो शख्स दाखिल हुआ उसे देखकर मेरी जान में जान आई थी। वो मेरा भाई था, मगर मैं जानती थी कि भाइयों के कहर से मैं किसी तौर पर नहीं बच सकूंगी। मगर उस वक्त मुझे यहाँ से निकलने की जल्दी थी। सलीम तो शायद मौके पर ही फरार हो गया, लेकिन इस बदमाश आदमी को जिसके साथ मेरा निकाह करवाया जा रहा था मेरे भाइयों ने मौके पर ही मार डाला। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था, हर तरफ मार धाड़ सी हो रही थी। अगले ही लम्हे मेरे भाई मुझे वहाँ से लेकर निकल आए। इन सब को मुझ पर बहुत गुस्सा था। ये गुस्सा उनकी आंखों से साफ नज़र आ रहा था। मैं शर्मिंदगी से मुंह छुपाए बैठी थी। एक इज़्ज़तदार घराने की लड़की थी। इश्क व आशिकी के चक्कर में पड़कर अपने घर वालों की इज़्ज़त को मलियामेट कर दिया। मेरे भाई मुझे घर ले जाकर मुझ पर बुरी तरह बरस पड़े कि ये तूने क्या कर दिया, हमें मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब हम अपनी इस लुटी हुई इज़्ज़त को लेकर कहाँ जाएंगे। ये तो शुक्र है कि हम वक्त पर पहुँच गए, वरना न जाने कौन सी क़यामत टूट पड़नी थी। मुझे अपने भाइयों से शदीद खौफ महसूस हो रहा था। मैंने उनके आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, भाई मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, मुझे माफ़ कर दें। मेरा बचपना समझकर मुझे माफ़ कर दें। मेरे जुड़े हाथों को देखकर इन सब ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर खामोशी से वहाँ से चले गए। अब मुझ पर कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। पहले भी इस ख़ानदान की लड़कियों को हवेली से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, अब तो मुझ पर मज़ीद सख्ती की जा रही थी। मैं ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में ही रहती, हर वक्त हारिस को याद करती रहती। वो बेवफा था, उसने मेरी मोहब्बत का भरम नहीं रखा। अगर वो मुझे उस वक्त अपना लेता तो आज हालात कुछ और होते। मेरे भाइयों ने मेरे रिश्ते की तलाश शुरू कर दी, लेकिन अब जिस कदर बदनामी हो गई थी, कम अज़ कम इज़्ज़तदार घराना मुझे किसी भी तरह अपने घर का हिस्सा बनाने पर रज़ामंद न होता। और फिर ऐसा ही हुआ। 1 माह की तगो-दो के बाद मेरे भाइयों ने हिम्मत हार दी। एक रोज़ वो लोग बड़े भैया के कमरे में बैठे थे। मेरे कानों में अपना नाम पड़ा तो दरवाजे की ओट में छुपकर मैं उनकी बातें सुनने लगी। मेरे भाई कह रहे थे, इस लड़की को कहीं न कहीं तो ठिकाने लगाना ही है, क्यों ना हम इसकी शादी अपने मुलाजिम सकलेन से कर दें। सालों से वो इस ख़ानदान और इस हवेली की चाकरी कर रहा है, अब इस मसले का आखिरी हल यही है। ये सुनकर मेरे सर पर जैसे क़यामत आ गिरी। ये फ़ैसला करने से पहले मुझसे किसी ने पूछा तक नहीं था। मेरे दिल पर क़यामत सी आ गिरी थी। मैं वहाँ से भागती हुई अपने कमरे में गई, अंदर से कुंडी लगाकर ज़ारों कतार रोने लगी। मैं जानती थी अब मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि भाई अपने फ़ैसले से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन मैं भाइयों के इस फ़ैसले को कबूल भी नहीं कर सकती थी। उसी शाम मेरे भाई ने ये फ़ैसला सुनाया कि परसों यानी जुमे के दिन तुम्हारा सकलेन के साथ निकाह है। ये सुनकर मैं खामोश हो गई, क्योंकि मैं इस बात पर कोई एहतजाज नहीं कर सकती थी, ना ही कोई ऐसी बात करती जिससे मेरी नापसंदीदगी का इजहार हो। लेकिन मैंने दिल में फ़ैसला कर लिया कि इस रिश्ते से मैंने जान छुड़वानी है, क्योंकि हारिस ने बेशक मेरे साथ बेवफाई की थी, मगर मैं अपना आप किसी ऐसे वैसे को नहीं सौंप सकती थी। मेरे भाई तो ये फ़ैसला सुनाकर कमरे से चले गए। अगले दिन जैसे ही सकलेन घर के अंदर किसी काम से आया, मैंने फ़ौरन उसे घेर लिया। वो बहुत डरा हुआ था। मैंने उसे कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती इस घर की बेटी से शादी करते हुए? तब वो मेरी बात पर मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कहा, मुझे इस तरह घूरने की ज़रूरत नहीं, तुम इस रिश्ते से खुद ब खुद इनकार कर दो, वरना शादी की रात तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। मेरी बात सुनकर वो और ज़्यादा डर गया। उसकी आंखों में छुपे खौफ से मुझे साफ मालूम हो गया कि वो अब किसी भी तौर पर मुझसे शादी करने पर तैयार नहीं होगा। जैसे ही मेरी बात मुकम्मल हुई, वो दबे कदमों वहाँ से भाग गया। मैं चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट लिए अपने कमरे में लौट गई। रात को मैं बड़ी पुरसुकून नींद सोई थी, क्योंकि मैं जानती थी इस अजाब से मेरी जान छूट जाएगी। लेकिन जैसे ही मेरी आंख खुली, घर की मुलाजिमा मेरे सामने शादी का जोड़ा और कुछ जेवरात लिए खड़ी थी। वो मुझे देखते ही बोली, बीबी जी 4 बजे तक कपड़े पहनकर तैयार हो जाएं, 5 बजे आपका सकलेन के साथ निकाह है। ये बात करके वो कपड़े वहीं रखती वापस लौट गई। मैं जहाँ थी वहीं की वहीं जम गई। मैं तो समझ रही थी सकलेन इस रिश्ते से इनकार कर देगा, लेकिन ये रिश्ता तो अभी भी कायम है। अब मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैंने भारी दिल के साथ हाथ मुंह धोया और नाश्ता किया,
لیکن میرے ذہن میں اپنے مستقبل کے خیالات بار بار آ رہے تھے۔ میں نے اپنے آپ کو میک اپ اور زیورات کے ساتھ آراستہ کر لیا، لیکن میرے دل میں عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے کہ اتنا ڈرانے کے باوجود ثقلین نے اس رشتے سے انکار کیوں نہیں کیا۔ ٹھیک 5 بجے میرا ثقلین سے نکاح کر دیا گیا، لیکن میں جانتی تھی مجھے کیا کرنا ہے۔ ثقلین کو میں قبول نہیں کر سکتی تھی۔ ہمارا نکاح ہو گیا۔ چند مہمان اس نکاح میں شریک تھے۔ ہمارا سارا خاندان ہم پر تھو تھو کر رہا تھا اور میرے کردار پر انگلیاں اٹھا رہا تھا۔ خیر رات بھی ہو گئی۔ میں دلہن بنی اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی، جس کو زبردستی مجھ پر مسلط کیا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ثقلین کمرے میں آ گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے وہ بالکل بھی ڈرا ہوا نہیں لگ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے سلام لیا، میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور بولی، آخر تم نے اپنی ضد پوری کر لی نا؟ میں نے کہا تھا میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، پھر تم نے انکار نہیں کیا، اب بھگتو اپنا انجام۔ یہ کہہ کر میں اس پر وار کرنے کے لیے آگے بڑھی تو میرے ہاتھ کو کسی نے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میں نے یکدم پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں، میرا بھائی تھا۔ میرے چاروں بھائی اس کمرے میں چھپے ہوئے تھے۔ وہ مجھے کاٹدار نظروں سے دیکھنے لگے۔ بولے، تم کیا سمجھتی ہو؟ ہم تمہیں جانتے نہیں ہیں؟ ہم تمہاری رگ رگ سے واقف ہیں۔ آخر تم بہن ہو تو ہماری۔ ہمیں پہلے ہی سمجھ آنی چاہیے تھی کہ تم اتنی آسانی سے اس رشتے کے لیے کیسے مان گئی، لیکن کل جب ثقلین نے ہمیں بتایا تو ہمیں یقین ہو گیا کہ تم واقعی اتنی آسانی سے ماننے والی نہیں ہو۔ اس لیے ہم یہاں آ چھپے تاکہ تم ثقلین کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرو تو ہم اسے بچا لیں۔ بھائیوں کی باتیں سن کر میرے اندر عجیب سی شرمندگی پیدا ہو رہی تھی۔ میرے بڑے بھائی نے میری جانب دیکھا اور بولا، سغرا، اماں ابا کی موت کے بعد میں نے تمہیں اپنی بیٹی کی طرح پالا، کچھ میری ہی لاج رکھ لیتی، لیکن اب تمہاری سزا یہی ہے کہ تم اسی شخص کے ساتھ پوری زندگی گزارو گی۔ یہ کہہ کر وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ میری آنکھوں میں سچ میں شرمندگی کے آنسو آ گئے۔ میں اپنی محبت کو پانے کے لیے اس قدر غافل ہو گئی تھی کہ بھائیوں کی محبت ہی فراموش کر بیٹھی۔ اس کے بعد میں نے کبھی وہاں سے بھاگنے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے ثقلین کو اپنے شوہر کا درجہ دے دیا تھا، لیکن میرے دل میں آج بھی ایک ندامت اور شرمندگی ابھرتی ہے کہ اتنے بڑے گھر کی بیٹی ہو کر میں ایک غلام کی بیوی ہوں۔ شاید یہی مجھ جیسی لڑکیوں کی سزا ہوتی ہے جو اپنے گھر والوں کی عزت رون کر نیا گھر بسانے کی چاہ کرتی ہیں۔ اب یہی میری سزا ہے۔ مجھے اس سزا کو عمر قید کی طرح نبھانا ہے۔ آپ سب لڑکیوں سے میری گزارش ہے کہ کبھی بھی اپنے ماں باپ اور بھائیوں کا سر نیچے نہ ہونے دیں، کیونکہ گھر والوں کے خلاف جا کر نکالے گئے قدم آپ کو کبھی بھی معاشرے میں باعزت مقام نہیں دلا سکتے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔